کہا صدیق نے سرکار آمنا وصدقنا، میرے مالک میرے مختار آمنا وصدقنا۔ حضور سرکار شیب ابی طالب 3 سال گزارے نے صدیق نال، حضور ہجرت فرمائی ہے صدیق نال، جنگ بدر ہوئی ہے صدیق نال نے، احد ہوئی ہے صدیق نال نے، مکہ فتح ہویا ہے صدیق نال نے، حنین ہویا ہے صدیق نال نے، خیبر صدیق نال نے۔ میرے سنگیاں میرے عزیزاں، آؤ فقیر دی گل سنو۔ ہر دنیا دے کونے تے جدو مومن مرے قبر وچ حضور آوندے نے، صدیق تیرے رتبے دی سمجھ کیویں آوے؟ ساری دنیا دیاں قبراں وچ حضور آپ آوندے نے، تیری قبر وچ نہیں آئے، تینوں اپنی قبر وچ بلا لیا ہے۔ تاں مینوں عمر لنگ گیا نے بن یار نبی دیاں یاراں دا، شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صدق الله العظيم۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ بھائی میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتا مختصر کرانگے مگر پر مغز کرانگے اور چاہوانگے کہ آپ اس نو دھیان نال سماعت فرما لو عزیزم و محترم حضرات اللہ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے جی توجہ ہے اللہ سب نو برکت دے دین سمجھن دا ذوق بھی بڑی اعلیٰ چیز ہوندہ آپ سمجھیے قرآن پاک دے اندر آیت ہے منہا خلقناکم ابو بکر صدیق دی وصال پاک دے ایام نے تو اس مناسبت نال گفتگو ہے اللہ نے انسان نو اس مٹی چو پیدا فرمایا ہے منہا خلقناکم یہ مٹی ہے جس سے اللہ نے تمہیں خلق فرمایا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اسی میں تم لوٹائے جاؤ گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى اور دوبارہ اسی سے پھر اٹھائے جاؤ گے گل سمجھو جی بابیو میری جان جس ویلے قبر دے اتے مٹی پائی دی ہے نا تے مٹی پان لگیاں اے دعا پڑی دی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى ایک مٹھ پائی دیئے تے پڑی دے منہا نخرجکم مڑ مٹھ پائی دیئے تے پڑی دے وفیہا نعیدکم پھر تیسری مٹھی تے پڑی دے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ایسا رسول اللہ دی سنت ہے اب آپ اس دا مطلب سمجھ کہ ہر انسان مٹی چو بندہ ہے اور وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ دی تفسیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ انسان دی مٹی جس جگہ تو پیدا کرن لگیا چکی جاندی ہے اس سے جگہ تے ان دفن کیتا جاندہ پاجی جاگ دے ہو کہ ستے ہو اب قرآن دی آیت سنو اور آپ اس نو سمجھو یہ پروسس کیا ہے عزیزہ نے میرے اللہ فرما دے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا انسان اللہ نے نطفے تو پیدا کیا ہے نطفہ
کون سا نطفہ؟ یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ فرماتے ہیں خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہو قادر۔ اللہ کیڑے نطفے تو پیدا کیتا ہے؟ فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، جیڑا تیرے ابے دی کانڈ وچوں نکلیا پشتی۔ اور اللہ اس جگہ تے انسان نو مخاطب کر دے کہ تو بڑا پلوان بننا ہے، کبھی غور کیتی میں بنیا کس شے ہے؟ میرا اللہ فرما دے قتل الانسان ما اکفر، قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقه فقدر۔ اللہ فرمایا بندیا تیری اوقات کی ہے، کدی سوچیا تے کر میں تینوں بنایا کتھوں ہے؟ جدوں مرد دا نطفہ ماں دے رحم وچ پہنچ گیا، خامن دا بیوی دے رحم وچ نطفہ پہنچ گیا، تو اللہ فرمایا فرشتے جتھے دی قبر بننی ہے اتھو مٹی دی چٹکی اٹھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ سنی بات پڑھ کے تقریر نہیں کرتا، سنی قرآن پڑھ کے تقریر کرتا۔ اب جاگ دے ہو کہ ستے ہو؟ میں سنی نہیں بیان نہ بھائی تو سی قرآن سن کے مطمئن نہ ہوندے تو مڑ پاج وقت دے۔ اے کچھ سنی اجاڑے خورگاواں آرندے جی سمجھ آئیے؟ کیوں ان کھڑ بھی کھوا کے کڈو تو دوجیاں دی پیڑیے ضرور لانا۔ ایک کچھ سنی نہیں انہاں گاواں آرندے انہاں نے اپنی کھڑ دا سواد نہیں آندا، وہ دوجیاں دی چریے ضرور سائیں موئی لاندی۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ بھائیا غیرت مند سنی ہوئے جڑا اپنے گھر بوے، جیدہ ایمان اور عقیدہ ہوئے، جس دل اندر عشق سمانا اون نہیں مڑ جانا، سونے ملنے ہزار اسی نہیں یار وٹھانا، پاویں سونے ملنے ہزار اسی نہیں یار وٹھانا۔ توجہ ہے کہ نا؟ ماہی دے دروازے اتے موکم لائے چوکاں گلی گلی نا یار بنائے تے وانگ کمین لوکاں۔ چھاڑ دے ہو چاول میری شوگر ہی ہے۔ توجہ ہے کہ شفقتاں نے جناب دیا جے سمجھ لو۔
ہاں جی توجہ کرو میرے والے اللہ فرمانے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اللہ فرمانے فرشتے آ جا جتھے اس بندے دی قبر بننی ہے اتھو مٹی اٹھا جڑا نطفہ ماں دے رحمت پیا ہوئے اس نطفے دے اتے ڈال دے فرشتہ قبر علی جا تو مٹی اٹھا کے لے آن دے ماں دے رحمت موجود نطفے دے ڈال دے اللہ فرمان دے پیچھے ہو جا اے فرشتے پیچھے ہو جا ہون میری قدرت دیکھ اللہ فرمان دے اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء پھر میں تصویر بناونا لطفہ باپ دی پشتی چوایا تے مٹی قبر علی تھا تو آئی خالق تصویر بنائیے اور فرمایا هو اللہ خالق البارئ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء پھر سنیا ناواں والے نے تصویر بنائیے اے ساریاں تصویراں اللہ بنائیاں ہون ایتھے ایک رمز والی گل ہے جیڑا سمجھے داد ساڈے کولوں لے لے جیڑا سمجھ لے او ساڈے کولوں داد لے لوے اور اے رمز بیان کیتی ہے قاضی ثناء اللہ نے قاضی ثناء اللہ صاحب تفسیر مظہری نے کیا رمز بیان کیتی فرما دینے اگر قرآن دی آیت سامنے رکھا تے جتھے انسان دی مٹی لئی جاندی ہے وجود بنان لگیا وصال تو بعد اتھے دفن ہوندا ہے حضور دے قدمہ وچ صدیق دا دفن ہونا دستا ہے صدیق دی مٹی یار دے قدمہ چکی گئی ہے پائی سمجھ آئی کہ نہ آئی اب پیار ایویں تا نہیں نہ ہوندا جدو مٹی کٹھی ہو سید محمود احمد رضوی شاہ صاحب نے لاہور دے جنہ دا ادارے دی بنیاد رکھی سی حزب الاحناف بخاری شریف دے شارے آپ نے ایک واقعہ لکھا شاہ جی اوری لکھ دے نے اسی کا شخصیت نے تاں تعارف کرایا ورنہ ویسے بھی بیان کر لیں شاہ جی فرما دے نے کہ ایک دن حضور پوچھتے نے ابو بکر ان گل تھوڑی جی پیشاں لے چلے نا اے ابو بکر جدو اللہ فرمایا سی الستو بربکم تینو یاد پینا بلا کے ساکھیا یعنی اگو جواب پھر اللہ جدو پوچھیا سی کیا میں تو اڈا رب ہاں تے ساریاں روحاں جوائیاں تے ابو بکر پینا کون بولیا سی جاگ دے ہو عزیزہ نے من ابو بکر کر دینے سونیا جاننا جدو اللہ فرمایا سی الستو بربکم سب تو پہلے آپ دی روح پاک بول کے جواب دیتا ہے آجی گال سواد آلی آئی کھنا جیڑی ایس تو اگلے پاس سی وہ ایس تو بھی بالی سواد آلی میں لگ دی ہاں اصل میں وہ دے آستے گال پیچھو سنائیے کہڑی با حضور پوچھیا جدو اللہ پوچھیا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں تو پہلے کون بولیا سی ابو بکر عرض کر دینے جی پہلے تسی بولیا ہو تو پیچھے پھر ساریانو بولن دا پتہ لگ گیا وہ انج بولنا جی میں صحیح بیان دے
لیکن گل اگلی بڑی سواد والی ابو بکر کیتی ہے حضور پوچھیا ابو بکر یادی عالم ارواح دے اندر پہلے کون بولیا سی؟ عرض کردے یا رسول اللہ سب تو پہلے آپ بولے آؤ میں ادو بھی تے تواڈے نال ہی آ اللہ اپنو برکت دے پھر او جیڑیاں روحاں ہوندیاں نا اے حدیث پاک سے چاہتا ہے کہ گچھیاں دی شکل گروپس دی صورت چراندیاں عالم ارواح الگ الگ نہیں ہوندیاں گروپس دی صورت روحاں اکٹھیاں رہندیاں کوئی کچھ روحاں دا گروپ ایک کچھ دا گروپ ایک او پھر روحاں جدوں ہوندیاں نا اجساد عالم زمین تے او جندے وچ بھی ہون اکی دوجی واسطے کشش فیل کر دیا کیونکہ پرانے دور وچ کٹھیاں رہیاں ہوندیاں نا پھر انہاں نے اٹریکشن فیل ہوندی ہے اور ان دی وجہ کوئی نہیں ہوندی ان سدے نے فرسٹ سائٹ لو نہیں پہلی نظر وچ ہی پیار ہو گیا وجہ نہیں سمجھے چاہیے تے او پاجی ہوندی ہے اصل وچ عالم ارواح وچ صدیاں کٹھے رہے ہوندے تو قربت ہوئی ہوندی ہے تو وہ جدو پھر کسی نہ کسی روح وچ ہون نا تو وہ جدو ایک دوسرے نوں ویندے تے پھر انہاں نوں ایک دوسرے وچ کشش فیل ہوندی ہے کشش محسوس ہوندی ہے او پھر کٹھے ہو جاندے توجہ ہوئی حضرت اب آپ مسئلہ سنیے سار اور مزہ لیجئے میرے نبی پاک سرکار تے صدیق اکبر عالم ارواح وچ بھی کٹھے آئے جدو اللہ نے زمین تے بھیجیا تے کرم فرمایا اکو شہر مکے وچ دوانوں بھلے آئے ایک یار دا گھر اس گلی وچ دوجے یار دا گھر اس گلی وچ صدیق اکبر 2 سال بعد تشریف لے آئے نے حضور اکبر حضور تو 2 سال بعد تشریف لے آئے نے لیکن جدو نظرانے یار دا چہرہ ویکھیا ہے اس سے ویلے پیار صدیق دے دل وچ گھر کر گیا ہے پھر بچپن کٹھا گزارے جی پھر جوانی کٹھی گزاری رات دیاں محفلاں کٹھیاں گزاریاں نے دن دیاں محفلاں کٹھیاں گزاریاں نے تجارت دیاں گلاں کٹھیاں کیتیاں نے حتیٰ کہ حضور نے نبوت دا اعلان فرمایا ہے سارے عرب نے مخالفت کیتی ہے صدیق سن کے پہلی باری آکھیا سونیا کہا صدیق نے سرکار آمنا وصدقنا کہا صدیق نے سرکار آمنا وصدقنا کہا صدیق نے سرکار آمنا وصدقنا میرے مالک میرے مختار آمنا وصدقنا کوئی موجزے منگدہ ہے کوئی کچھ منگدہ ہے اساں کچھ بھی نہیں منگنا تیرا چہرہ ہی ایڈا سونا ہے اساں ایمان لیا سر توجہ ہے کہ نہ
میرے عزیزوں میرے سنگیوں کسی نو موجزہ چاہیدہ ہے پتھر کلمہ پڑھن کسی نو موجزہ چاہیدہ ہے چن ٹکڑے ہو کے آوے کوئی ویندہ ہے سورج واپس آوے لیکن صدیق فرماندے نے سونیاں میں نکیاں ہوندیاں تو جاننا تو اللہ دا سچا نبی باجی سن دے پہ ہو اللہ اپنی برکت عطا فرمائے اجے گل مکی نہیں گل پوری ہوئی تے سواد ہونا ہے میرے حضور نے اعلان فرمایا تے صدیق نال حضور دے دفاع وچ حرمت رسالت سے پہلی تقریر حضور دی امت ابو بکر صدیق کی تھی عمر 38 سال تھی جدو کلمہ پڑھے ہے مولا علی دی اس ویلے جو عمر 9 سال صدیق اکبر دی عمر 38 سال آئی تے بھرپور جوان آئی تے پہلی تقریر کیتی ہے تے پھول نہیں گلے چھپائے تے نہ نوٹ سٹے کافرانے سوٹے ڈنڈے پتھر جو انہاں دے ہاتھ آیا انہاں لے لیا تے صدیق نو مارنا شروع کر دیتا ہے جس لئے انہاں نے سمجھ لگی نہ مر گیا انہاں چھڑیا تے ٹر گئے قبیلے والے پتہ لگا مٹبر دیاں بندیاں پر ساڑھے ٹبر دا بندہ ہوتے قتل ہو گیا ہے وہ آئے تے جو نہ ویکھیا تے جے ساہ چل دیا ہے انہاں چایا تے لے کے گھر گئے ماں اتے کھلو کے پٹیاں کرن لگ پئی زخمہ نو صاف کرن لگ پئی چرکا دیا جا کے صدیق پاک نے آنکھ کھولی جیڑے جاگ دے ہو سن لو دھیان نال ماں ویکھیا پتر نے آنکھ کھول لئی فرماندیاں نے پتر کی حالی اگو بول کے فرماندے نے ماں میرے کڑو نہ پوچھ میرا کی حال ہے اما دس ما فعل برسول اللہ اما میں نو بیان سنا میرے سونے یار دا کی حال ہے میاں صاحب آندے نے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر ویتھا پیاں جنہ باج گزارا نہیں او شکلاں یاد نہ رہی اور صدیق دا پیار عجیب ہے حضرات محترم حضور فرمایا میں ہجرت کرنی صدیق نال حضور سرکار شیب ابی طالب 3 سال گزارے نے صدیق نال حضور ہجرت فرمائیے صدیق نال جنگ بدر ہوئیے صدیق نال نے احد ہوئیے صدیق نال نے خندق ہوئیے حضور نال نے صدیق حضور نال نے مکہ فتح ہویا ہے صدیق نال نے حنین ہویا ہے صدیق نال نے خیبر صدیق نال نے عزیزان دی وقار یار بدل بھی جاندے نے بدل دے جاندے نے مطلب نکل گیا تے یار بدل گیا دن بدل گئے تے یار بدل گیا جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے تے اجی انہاں وی بازیاں
راتی آج انہی باریاں ماریاں نی جدو خزانے چمن وچوال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی محمد بوٹیا سارا جگ جھوٹا تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں بھائی جان دیاڑے چنگے ہون تے یار نال ہوندے نے غربت آ جائے یار چھڑ دے دے نے جدو غریب ہون او تو نال ہوندے نے جدو دیاڑے بدل جانے یار منہ بدل لیندے نے مطلب ہووے تے نال ہوندے نے مطلب نکل جائے تے یار لیکن عزیزہ دنیا وچ ایک وکھری یاری ویکھیے مرشد پہلا قبر چ گئے نے 2.5 سال بعد مرید صدیق دا وصال ہویا یار آکھیا تساں ایک باری قبر تے لے جا کے دسنا ہے بھئی یار آیا توجہ ہے مولا علی سرکار اٹھا لیا تے لے کے دروازے تے آ گئے وہ سنیا ابو بکر آ گیا بھائی جان توجہ کی تھی کہ نا ویسے میں نے سمجھ بھی نہیں ہوندی مولا علی آپ کیوں اندر پہ گلتے جی مٹھاس یہ سمجھ نہیں آئی مولا علی آپ پہ برمان دیں بھائی سونیا ابو بکر آ گیا ویسے آجی یہ پوری گل تول کے گھرانا تول کے اترکڑی دھران تے جیڑا صدیق بندے مندے نے او ہو رہے جیڑا صدیق قرآن تے نبی تے علی منوایا ہے وہ صدیق ہو رہے عزیزان من میں او صدیق نو مننا جدی ایک بیٹی نال نکاح رسول اللہ نے فرمایا ہے میں او صدیق نو مننا جدی دودھی دھی نال نکاح حضور دی پھپھی دے بیٹے حضرت زبیر نے فرمایا ہے میں او صدیق نو مننا جدی بیوہ نال نکاح مرشد علی نے فرمایا ہے ستے ہو کہ جاگ دے ہو تسی جاٹ بندے ہو آج ایک باری مسئلے پران دار کے میں دسو شریکان دیا بیویاں نال بھی کوئی بیاہ کرنا تے برادری بیچے گل چل دی ہے باقی ایک کسے برا دی بیوی فوت ہو جائے تو دوجہ برا گڑوا ہوئے تو بیاہ کر لی تے کرنا چاہیے بیوہ عورت نال نکاح کرنا سنت بیوہ عورت میں بانا نہیں چاہیے اگر وہ دی عمر اجازت دے تو دا نکاح کرنا چاہیے بانا بالکل ممنوع ہے سر مسئلہ نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی بیوہ عورت نال نکاح کرنا بھی عبادت ہے متعلقہ طلاق یافتہ عورت نال نکاح کرنا بھی عبادت ہے اس مسئلے نو بھی سمجھو تے دیتے عمل کرو کسے بیوہ غریب عورت دے گھر راشن گلن نالوں بہتر ہے نکاح پڑھ کے گھر لیا تے راشن گھر دیتا کھاتا اودے بوریاں لے جا کے فوٹو چھک دے رہن
تسی جے شفقت کرو تے بیوہ تے یتیم بچہ تا کوئی ویچ پینڈ دے رہی نہیں جیڑا صاحب سروت آدمی ہوئے کیک نال نکاح کرو تے بیوی اپنی پہلے بھی سمجھا لو بکر مالیے سواب ہو بھی دا تو بھی ان روٹی دین دی رہی تو میں بھی کر دیندہ رہا سی تے ناڑوں جو تسلی دیتی وہ ملکہ آلیا تسی یوں ہے میں ناڑ تھان دے چھڑو تھوڑی اب پہلی بیوی نے پہلا اسٹام پہ پردے چھڑے نا بجنا ملکہ آلیا تسی فرسٹ لیڈی دا مقام تو آٹے ہی وہ سٹیٹس کوئی نہیں کھو سکتا لیکن تھائن بھی دے چھڑو مالک راضی ہوندے جیڑے صاحب سروت آدمی نے مالدار آدمی نے تے گھر نہ دسے ہے بسان شاہ رائن جاتے تو اڈی مہربان ہاں آکھیا جے مسئلہ ہے مسئلہ ہو جی میرا نام ضرور لینا مہربانی کرے آئے مریدنیاں میں اس چوک تے ساڑھا جلوس نہ کڑی کھلوتیاں ہوں با پیرا ہو جا جٹھا ہے ساڑھیا مردان کی سبق پڑھیں دے ہو سبق تے پکا ہے میرے نبی نے 11 عورتاں نال نکاح کیتا ایک کماری سان عائشہ باقی ساریاں یا بیوہ سان یا متعلقہ سان حضور بیک کے حضور نو بیک کے ٹرنا ہے عزیزہ نے من جس صدیق نو میں جاننا او دی ایک دین لکھا میرے نبی فرمایا ہے پایا آج ایڈا ڈی گریڈ تسی کیتی بیٹھے ہوئے ایڈا نیوہ نہیں ابو بکر جی دے ویڑے بیچ ایک جانج نبیاں دے سردار دیاوے جی دے ویڑے بیچ دو جیس جانج ولیاں دے سردار علی دیاوے جی دے ویڑے بیچ تریجی جانج سیدان دے سردار حسن پاک دیاوے جی دے ویڑے بیچ ایک جانج امامہ دے سردار محمد باقر پاک دیاوے وہ کمیاں دا ویڑا نہیں سرداراں دا ویڑا ہے نہ آئی ہوئے تو میں ذمہ دار بیٹھے آئی تھے اے میں نہیں بھاگ جاندے مجھے ٹر جاؤ پر آیا کوئی نہیں پتا کدے لگ گئے یا جہاز دے بے کے بعد ٹر گئے اتھے ہی رانا جانے آنے آلی تو پاجی گل ہی کوئی نہیں اتھے ہی رانا ہے صرف تسی اپنی تھان تے کھلو جاؤ تو گل بن جائے دیا سنی ساڑھے تلکنے بڑے جیا پھدیاں کیوں تلک جانے لیکن سنی پائی یہ گل یاد رکھ تیرے تلکن دا من نقصان کوئی نہ اے تینو آپ نوی نقصان ہو میرے سنگیاں میرے عزیزہ آؤ فقیر دی گل سنو میرے نبی پاک سرکار دی روضہ انور دے اندر فقیر دا جملہ سنو مزہ اٹھاؤ ہر دنیا دے کونے تے جدو مومن مرے قبر حضور آندے نے صدیق تیرے رتبے دی سمجھ کیویں آوے ساری دنیا دیا قبراں وچ حضور آپ آندے نے تیری قبر وچ نہیں آئے تینوں اپنی قبر وچ بلا لیا ہے صدیق اکبر دی مدار پاک کی تھے حضور دے حجرہ پاک دے اندر تا میں نو عمر لنگ گیا بن یار نبی دیاں یاراں دا شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں میرے سنی بچے سن دے پہ ہو نا شک ہووے تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار
علی دیاں سنی عقیدہ سن لو یارو میں نوکر پنجاں چاراں رسول کے بھی چاہنے والے ہیں اور اصحاب حضور کے بھی چاہنے والے ہیں. اپنے عقیدے تے کھڑے رہو. حضور دے کسے صحابی دا گلا نہ کرنا چاہیے نہ سننا چاہیے. حضور دی ساری آل نال محبت کریا کرو اور پیر ان بنایا کرو جڑا سنی بریلوی عقیدے والا ہو. توجہ ہو گئی آپ کی. اور جو فکر اعلی حضرت والا ہوئے اللہ دے ولیاں دے نال محبت رکھو. علماء دی صحبت اختیار کرو. ٹک ٹاک تو تے یوٹیوب تو سوشل میڈیا تو دین نہیں لینا چاہیے. اگر کسی عالم نے تسی جان دے ہو تو وہ دی مستند بات مل جائے تو لے لو. کانٹ چھانٹ والی ملے تو چھوڑ دو. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین.